الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ آج امثال القرآن کے حوالے سے ہمارا یہ 30واں درس ہے اور 30ویں مثال ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو قرآن مجید سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو مثال ہے وہ قارون کے بارے میں ہے، اور اللہ رب العزت نے ایک مثال دی اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے، جب وہ اپنی ساری یعنی قوت اور طاقت کے ساتھ اور اپنے مال اور دولت کے ساتھ، اپنے خدام کے ساتھ، یعنی اپنی ساری جو کمائی اور اس کے جو حشمت کے ساتھ وہ نکلا، تو لوگوں نے کہا، جو دیکھنے والے لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ کاش اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا مال دولت دیتا، ہماری بھی عزت حشمت اور اتنی ہی عزت اور توقیر ہوتی۔ تو دوسرے لوگ موجود تھے، اہل علم جو لوگ موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ نافرمان ہے اور نافرمانی کے اندر حد سے بڑھا ہوا ہے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اندر ایک مسلمان اور مومن کے لیے بنا رکھی ہیں، تیار کر رکھی ہیں، وہ بہتر ہیں ایک مسلمان کے لیے بنسبت اس کے جو قارون کے پاس ہے۔ تو ان دونوں کا جو ہے، پھر جو قارون تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے سارے یعنی جتنی اس کے جو حشمت تھا اور سارا کچھ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ اور پھر دوسرے دن وہی لوگ جو متاثر ہوئے پڑے تھے وہی کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچا لیا، اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا، ہمارے پاس بھی یہ مال و متاع اور اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں بھی دھنسا دیا جاتا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یہ دنیا کی زندگی ہے اور یہ انسان کو دھوکہ دینے والی ہے، اور اس کی نعمتیں اور اس کی لذتیں وہ عارضی ہیں اور ختم ہونے والی ہیں۔ جس طرح قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی جو دنیا ہے، اس کی تمام تر لذتیں، نعمتیں اور اس کے مسائل، تکلیفیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں، یہ دونوں چیزیں جو ہیں، اور پھر ایک تیسری چیز جو باطل ہے، جو گمراہی ہے، جو گناہ ہے، جو شیطان ہے، جو اس کے چیلے ہیں، جو معاونین اور مددگار ہیں، یہ سارے کے سارے عارضی چیزیں، ختم ہونے والی چیزیں ہیں۔ اچھا، ان کا عارضی پن کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، یہ عارضی کتنے ہیں، یعنی کتنی دیر تک یہ ٹک سکتی ہے دنیا، اس کی لذتیں، اس کی نعمتیں، اس کا جھوٹ، اس کا دھوکہ، اس کا فریب، اور پھر گمراہی اور گناہ اور ساری چیزیں سوچتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں جھاگ ہیں، جھاگ۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، اور جو جھاگ ہے اس کو ختم ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ آج میں سے ہم میں سے ہر ایک مسلمان سوچے کہ کل میری زندگی کے کون سے دور میں تھا، اب مجھے 10 20 25 سال ہو گئے، پتہ بھی نہیں، آنکھ چھپکتے ہی وہ ساری کی ساری زندگی گزر گئی۔ تو ایسا ہی ہے زندگی، دنیا ایسے ہی ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو اس کو بنا گیا اور سنوار گیا اور وفا کر گیا اور اعمال کر گیا اور جیت گیا اپنی جنت کو، اور یعنی خسارے میں ہے وہ انسان اور وہ مسلمان جو اس زندگی کو ہار بیٹھا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فخرج علی قومہ فی زینتہ
اپنی قوم کے اندر یہ قارون جو ہے وہ نکلا پوری تزئین و آرائش کے ساتھ، پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری چمک اور دھمک کے ساتھ، جو کچھ اس کے پاس موجود مال اور دولت تھا اس کا اس نے اظہار کیا، اور پھر وہ نکلا قوم میں، عوام میں، انسانوں میں، تاکہ لوگوں کو حیرت ہو اور میرے اوپر تعجب اور میری وہ ساری چیزیں جو ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الذین یریدون الحیات الدنیا، اور جو دنیا کو چاہتے تھے لوگ وہ کہنے لگے۔ اب یہاں مفسرین کہتے ہیں دنیا کو چاہتے تھے، یا تو یہ کافر تھے یا پھر مسلمان تھے جو متاثر ہو چکے تھے اس سے۔ اب دنیا کے اندر یہی یعنی ایک اصول ہے، یعنی جو زہری چیز ہے وہ اٹریکٹیو ہوتی ہے، بندے کو کھینچتی ہے اپنی طرف، راغب کرتی ہے۔ لیکن جو اہل علم ہیں، جو راسخ العلم ہیں، جن کے پاس اللہ اور اس کے رسول کا علم ہے، جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، جو سمجھتے ہیں اور ان کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع ہے، اور پوری چار آنکھوں کو کھول کے وہ جیتے ہیں اور دنیا کو بھی آخرت کے لیے بھی تیاری کرتے ہیں، پھر ان لوگوں کو پتہ ہے کہ مطلب یہ چیز عارضی ہے، تمہیں آج ملی، کل کسی کو، پرسوں کسی کو، اور پھر اس کے بعد کسی کو، یہ تو ایک یعنی روٹین ہے جو چل رہی ہے۔ لیکن اصل میں مسلمان کے لیے کیا ہے کہ اس سارے لیل و نہار کے اندر ہر ایک مسلمان نے اپنی آخری زندگی کے لیے کیا کچھ کیا۔ اچھا، تو وہ لوگ کہنے لگے، تو یہاں مفسرین کہتے ہیں وہ کافر بھی ہیں، بعض کہتے ہیں کہ متاثر کن مسلمان تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قال الذین یریدون الحیات الدنیا، جو دنیا چاہتے تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ کاش ہمارے پاس بھی ویسے ہی جو ہوتا جو کچھ قارون کو دیا گیا، یعنی مال و متاع ہوتا اور فلاں اور فلاں فلاں خواہشیں ہوتی ہیں نا انسان کے اندر، دیکھ کے تھوڑا سا دل کے اندر تمنائیں، آرزویں انگڑائیاں لیتی ہیں کہ کاش ہمارے پاس یہ کچھ ہوتا۔ تو وہ ساری آرزویں، تمنائیں اور خواہشیں انسانوں کے اندر پیدا ہوتی، اور پھر آج کے دور کے اندر بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ایک مسلمان کوشش کرے ایسا کمانے کی، حلال طریقے سے کوشش کرے، چاہے وہ پوری دنیا کو کما لے، کوئی مشکل نہیں، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کا وفادار پہلے ہو، پھر وہ کامیاب ہے۔ لیکن اگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے اور پھر دنیا میں وہ ترقی اور بڑھتا چلا جا رہا ہے مال و دولت کے اندر، یہ اس کے لیے آزمائش ہے، جس طرح دوسری آیات کے اندر قرآن مجید کے اندر وضاحت موجود ہے۔ اِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، تو وہ کہنے لگے تو یہ تو بہت مالدار انسان ہے، ٹھیک ہے، بہت مالدار انسان ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَّنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ سنیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اوت العلم تھے، جن کو علم دیا گیا تھا، جن کو پتہ ہے دنیا کا، جن کو پتہ ہے آخرت کا، جن کو پتہ ہے مال اور دولت کی کثرت کا، جن کو پتہ ہے کہ کسب کرو، محنت کرو، کوشش کرو، تمہارے پاس کمانے کے وسائل اور ذرائع اور پوری دنیا جو ہے وہ کھلی پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جمعے کے بعد فانتشروا، پھیل جاؤ اور کماؤ اللہ تعالیٰ کا رزق، دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، سب دعا مانگتے سب سے پہلے اے اللہ ہمیں دنیا اچھی دے۔ یعنی مسلمان جو ہے وہ ہاتھ پھیلانے والا نہیں ہوتا، بڑا خوددار ہوتا ہے، کماتا ہے دنیا بھی اور آخرت بھی، اور دونوں میں وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے جن کو علم دیا گیا، انہوں نے کہا وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ، وہ اللہ تعالیٰ کا جو اجر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو جنت کے اندر تیار کر رکھا ہے، لمن آمن وعمل صالحا، اس شخص کے لیے جو مومن ہے، نیک عمل کرتا ہے، ولا یلقاها الا الصابرون۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اہل علم نے کہا، جن کے پاس علم ہے، اس کا مطلب یہ کہ دنیا کے فتنوں، فسادوں اور گمراہیوں سے بچنے کے لیے علم ضروری ہے۔ علم کے بغیر مسلمان جو ہے اس دنیا میں
وہ 2 قدم بھی نہیں چل سکتا ہے۔ علم ضروری ہے، عمل سے پہلے علم۔ جس طرح بخاری شریف کے اندر کتاب العلم میں یہ باب امام بخاری نے باندھا کہ ہر عمل سے پہلے علم، اور علم وہ ہو قرآن و حدیث کا، یہ لازمی ہے، دل اور دماغ کا سکون بھی ہے اور دنیا آخرت کی کامیابی کا سبب بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اہل علم پکار اٹھے کہ بھئی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کچھ بنا ہوا ہے اس کو دیکھو، یہ تو نافرمان ہے، اس کی دنیا اور ٹھاٹ اور باٹ کو دیکھ کے تمہارے اندر جو رغبتیں انگڑائی لے رہی ہیں غلط ہے، ایسا مت کرو، جو تمہارے پاس موجود ہے وہ بہتر ہے۔ اب ایک بات اور سنیں، ایک امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یا کوئی اور دوسرے محدثین میں سے انہوں نے ایک بات کی کہ اے اللہ مجھے اس کثرت مال سے بچا جو مجھے غافل کر دے، اور مجھے وہی کچھ عطا فرما جو لے کر میں تیرا ذکر کرتا رہوں، یعنی ایسی کثرت سے مجھے بچا کہ میں تیرا ذکر چھوڑ دوں۔ ذکر چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ میں آخرت کو بھول جاؤں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے لگ جاؤں۔ انسان کمائے سارا کچھ حلال طریقے سے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا پہلے۔ تو اہل علم کہنے لگے جو ایمان لانے والے ہیں، جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ہیں۔ اور پھر یہ بات یاد رکھو مسلمانوں، اہل علم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قول ہے، یہ جنت کی تیاری کا تصور اور خیال اور آرزو اور تمنا اور شوق اور رغبت جو ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں صرف صبر کرنے والے لوگوں کے دلوں میں یہ چیز بیٹھتی ہے۔ جو صبر نہیں کرتے، یعنی صبر چاروں طرف سے، یہ نہیں ہے کہ صبر کا مطلب چاروں طرف سے صبر، یعنی اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر، جو کچھ مل گیا الحمدللہ، یعنی میرے پاس کچا گھر ہے، دوسرے کے پاس پکا ہے، بڑے بڑے دروازے ہیں، عالی شان وہ ساری چیزیں ہیں، میں کبھی بھی اس گھر سے متاثر نہیں ہوں، کیوں؟ میرے پاس میرا اپنا گھر ہے، میرا اپنا ہے نا، اس پر مجھے فخر ہے، میرا اپنا ہے۔ ہاں مجھے اللہ تعالیٰ دے اتنا، میں دوسرا بنا لوں، اس سے بھی اچھا بہتر بنا لوں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میرے پاس کچا اور میں کہوں کہ میرا کچا خراب ہے، پکا، اور دوسرا ہمسایوں کا جو ہے وہ کیا ہے، وہ اچھا ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ خواہش اور اندر دل میں یہ چیز پالنا کہ میری چیز ٹھیک نہیں، یہی چیز آج ہم مسلمانوں کو مار رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں اسلام ٹھیک نہیں ہے، یہ طرز زندگی صحیح نہیں ہے، اور دوسروں کی وہ جو زندگی ہے نا ماشاء اللہ، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ حق اور سچ کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور جو بندہ حق اور سچ کو سمجھ لیتا ہے اور باطل کو سمجھ لیتا ہے اور حق کا ساتھ دیتا ہے، اصل میں تو وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ صرف آخرت کی تیاری کا تصور، جنت کا تصور اور آخرت کے سارے مراحل کا جو تصور ہے، وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، صبر کرنے والے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ چیز بیٹھتی ہے، وگرنہ تو بندہ روزانہ سلپ ہو جاتا ہے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ان کو دھنسا دیا، اور جتنے گروہ تھے اور کوئی بھی گروہ اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا اللہ کے علاوہ، اور وما کان من المنتصر، نہ اپنی آپ کو مدد کر سکتے تھے۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، وہ کہنے لگے جو لوگ خواہش کر رہے تھے کل کہ کاش ہمارے پاس ایسے ہوتا، آج اس کا انجام دیکھ کے کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، اور جس کے لیے اللہ چاہتا ہے رزق وسیع کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے، اس کی اپنی مرضی، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ قدیر ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، فعال لما یرید ہے۔ تو اب ان کی دماغ کو ذرا سمجھ آئی، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ کاش ہمارے پاس مال ہوتا، وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دھنسایا۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اچھا آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، یہ آخرت کا گھر جو ہے ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو دنیا کے اندر تکبر نہیں کرتے
اور فساد نہیں مچاتے ہیں۔ فساد کو بھی سمجھیں، فساد کیا ہے۔ دیکھیں عدل جو ہے وہ ہے وضع شیء فی محلہ، اور وضع شیء فی غیر محلہ فساد ہے۔ یعنی عدل جو جس کی زندگی کے اندر عدل ہے 24 گھنٹے میں، اور اس کے الٹ سارا فساد ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والعاقبۃ للمتقین، اور پھر جس طرح ہم کہتے ہیں کہ مستقبل تو پھر اسلام کا ہے نا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والعاقبۃ للمتقین، مستقبل تو مسلمان کا ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو سننے، سنانے، سمجھنے اور سمجھانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔